السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو چلیے آج القراۃ الراشدہ کا چوتھا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوق جمع سواق معنی بازار، ٹھیک ہے۔ فی السوقی بازار میں۔ عمر هل زرت سوق هذا البلد یا صدیقی؟ زار یزور زیارتاً زیارت کرنا دیکھنا۔ سوق جمع سواق بازار، بلد جمع بلاد شہر، ٹھیک ہے۔ صدیق جمع اصدقاء دوست۔ کیا آپ نے دیکھا اس شہر کے بازار کو اے میرے دوست؟ کیا آپ نے دیکھا اس شہر کے بازار کو اے میرے دوست؟ خالد نے کہا لا یا اخی نہیں اے میرے بھائی، فإنی غریب جدید تو یقیناً میں ایک نیا اجنبی ہوں، یعنی میں ایک نیا اجنبی شخص ہوں۔ غریب جمع غرباء اجنبی، جدید جمع جدد نیا، فی هذا البلد اس شہر میں۔ لا اعرف الطریقہ میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ عرف یعرف عرفان جاننا پہچاننا، طریق جمع طرق راستہ، میں راستہ نہیں جانتا ہوں۔ عمر تعال معی آؤ میرے ساتھ، فإنی ذاہب إلی السوق تو میں بازار جانے والا ہوں، لیشتری بعض الحوائج تاکہ میں بعض ضروریات خریدوں، ونرجع قبل المغرب اور مغرب سے پہلے واپس ہو جاؤں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ فإن السوق غیر بعیدۃ تو یقیناً بازار دور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غیر بعیدۃ دور نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، خالد نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ هذه سوق کبیرۃ یہ ایک بڑی بازار ہے یا ایک بڑا بازار ہے۔ والدکاکین نظیفۃ جمیلۃ دکان جمع دکاکین دکان، اور یہ دکانیں خوبصورت ہیں، صاف ستھری ہیں، ٹھیک ہے۔ وما هذا الدکان الجمیل اور یہ خوبصورت دکان کیا ہے؟ الی الیمین دائیں جانب، یا عمر اے عمر، ٹھیک ہے۔ عمر هذا دکان فاکہانی یہ پھل بیچنے والے کی دکان ہے، فاکہانی پھل بیچنے والا، ٹھیک ہے۔ الا تری الی الفواکہ کیا تم پھلوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم پھلوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ وتری الناس یساومون الفاکہانی فیہا اور تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو اس حال میں کہ پھل والے سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، فیہا اس میں، یعنی پھلوں کے سلسلے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ خالد انا ارید ان اشتری شیئا من الفواکہ میں پھلوں میں سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں، یعنی میں کچھ پھل خریدنا چاہتا ہوں۔ فاکہۃ جمع فواکہ میوہ پھل دونوں معنی کے لیے آتے ہیں۔ الموز جیسے کیلا، والجوافۃ امرود، والبرتقال سنترا۔ فإنی ارید ان ادعو بعض الاخوان تو میں بعض بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ دعا یدعو دعوتاً میں بعض بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، الی الفطور ناشتے میں، بکرتاً صبح سویرے۔ عمر الجوافۃ غالیۃ جدا سنترا امرود بہت مہنگا ہے، فی هذه الایام ان دنوں میں، ٹھیک ہے۔ والبرتقال حامض حامض معنی کھٹا، اور سنترا کھٹا ہے۔ ولا بأس بالموز اور کیلے سے کوئی حرج نہیں، یعنی کیلا آپ چاہیں تو خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خالد تفضل یا اخی آئیے اے میرے بھائی، نساوم الفاکہانی ہم پھل والے سے بھاؤ تاؤ کریں۔ عمر احسن ان نشتری الفواکہ اچھا ہوگا کہ ہم پھلوں کو خریدیں۔ احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر اچھا ہوگا کہ ہم پھلوں کو خریدیں سبزی منڈی سے۔ سوق الخضر سبزی منڈی، ٹھیک ہے۔ بکرتاً صبح سویرے۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ تو یقیناً میوے اور پھل اس میں زیادہ ہیں۔ اس میں سے مراد یعنی سوق الخضر سبزی منڈی میں پھل اور میوے بہت ہیں، ورخیصۃ اور سستے ہیں، یعنی اس میں پھل میوے بہت ہوتے ہیں اور سستے بھی ملتے ہیں۔ خالد نے کہا ھذا ھو الرأی یہی او رائے ہے، یعنی یہی میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وما ھذہ الدکاکین یا عمر اے عمر یہ دکانیں کیا ہیں، یعنی یہ کس چیز کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عمر ھذہ دکاکین القماش قماش جمع قمیشۃ معنی کپڑا، یہ کپڑوں کی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ الا تری کیف بسطوا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کیسے انہوں نے پھیلایا ہے؟ بسط یبسط بسطا معنی پھیلانا، ٹھیک ہے۔ انواع من الناس انواع من القماش قسم قسم کے کپڑوں کو یا طرح طرح کے کپڑوں کو۔
وكيف يلمسها الناس ويساومون فيها التجار. لمس لمسن مانے چھونا. ٹھیک ہے، کیسے لوگ اس کو چھو رہے ہیں، یعنی قسم قسم کے کپڑوں کو چھو رہے ہیں اور بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اس میں تاجروں سے. تاجرون جمع تجار تاجر. تعال آؤ. فإني أريد أن أشتري حذاء. حذاء جمع أحذية مانے جوتا. تو میں جوتا خریدنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں جوتا خریدنا چاہتا ہوں. خالد تفضل فإني صاحبك. تشریف لائیے تو یقیناً میں تمہارا دوست ہوں یا میں تمہارا ساتھی ہوں. ٹھیک ہے، صاحبک. عمر من فضلک اخرج لی حذاء مطابقا. من فضلک یعنی پلیز، یا کہہ سکتے ہیں برائے کرم، برائے کرم میرے لیے ایک ٹھیک جوتا نکالیے. صاحب الدکان دکاندار. هذا حذاء جمیل ومتین. یہ ایک خوبصورت اور مضبوط جوتا ہے. ٹھیک ہے، متین معنی مضبوط. عمر نعم ہاں. ولكنه واسع قلیلا. عمر نے کہا لیکن یہ تھوڑا چوڑا ہے. قلیلا تھوڑا. ٹھیک ہے، واسع چوڑا. صاحب الدکانی دکاندار. وهذا الآخر مطابق تماما. اور یہ دوسرا بالکل ٹھیک ہے. تماما معنی مکمل ٹھیک ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عمر بکم ہوا. عمر نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ صاحب الدکان دکاندار. بست روپیات 6 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. عمر نے کہا الا تنزل فی الثمن. کیا اس کا یوں ترجمہ کریں گے، کیا قیمت میں کم نہیں کریں گے، یعنی کچھ قیمت کم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. صاحب الدکانی دکاندار. لن تجد یا سیدی. اے جناب آپ ہرگز نہیں پائیں گے ارخص من هذا فی السوق. اس سے زیادہ سستا بازار میں. ٹھیک ہے، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اے میرے جناب اس سے زیادہ سستا بازار میں. عمر اصدقو کا. صدق یصدق تصدیقا تصدیق کرنا، سہمت ہونا. ٹھیک ہے. اصدقو کا میں تمہاری بات سے سہمت ہوں یا میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں. لأنک مسلم اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. لأنک مسلم یقیناً آپ مسلمان ہیں. والمسلم لا یکذب ولا یغش. کذب یکذب کذبا جھوٹ بولنا. غش یغش غشن مانے دھوکہ دینا. اور مسلمان نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ دھوکہ دیتے ہیں. خالد وما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس. اور یہ دکان کیا ہے جس میں لوگ کھا رہے ہیں، یعنی کس چیز کی دکان ہے جس میں لوگ کھا پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمر هذا مطعم. یہ ایک ہوٹل ہے. مطعم جمع مطاعم مانے ہوٹل. یہ ایک ہوٹل ہے. یأکل فیہ الناس جس میں لوگ کھا رہے ہیں. والمطاعم فی البلد کثیرۃ. اور ہوٹل شہر میں بہت ہیں. ٹھیک ہے. خالد مالی مجھے کیا ہوا. مالی مجھے کیا ہوا. لم ار مطعما فی القریۃ. میں نے کسی ہوٹل کو نہیں دیکھا گاؤں میں. مجھے کیا ہوا کہ میں نے گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں دیکھا. عمر لأن البلد فيه غرباء ومسافرون ليس لهم بيوت. ٹھیک ہے. عمر نے کہا اس لیے شہر میں غرباء یعنی اجنبی لوگ اور مسافر لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ شہر میں اجنبی لوگ اور مسافر لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا گھر نہیں ہے یقیمون فیہا جس میں وہ قیام کر سکیں یا جس میں وہ رہ سکیں. ویأکلون فیہا اور جس میں وہ کھا سکیں. ٹھیک ہے. فیأکلون فی المطاعم تو وہ لوگ ہوٹل میں کھاتے ہیں. اما القریۃ فالغریب فیہا قلیل. رہی بات گاؤں کی تو گاؤں میں اجنبی تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے. فلا حاجت فی القریۃ تو ہوٹل کی کوئی ضرورت نہیں ہے گاؤں میں. ٹھیک ہے. خالد نے کہا وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَّافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ. ٹھیک ہے. وجد یجد جدتن مانے پانا. ورق جمع اوراق پتا کاغذ. حبر جمع احبار مانے روشنائی. قلم جمع قلم قلم. مرسم جمع مراسم مانے پنسل. نشافت مانے سوختہ جاذب. ادات جمع ادوات مانے سامان. ٹھیک ہے. تو ہم کہاں پائیں گے کاغذ اور روشنائی اور قلم اور پنسل اور سوختہ یا جاذب اور لکھنے کے سامان. عمر هذا دکان وراق. وراق مانے ہوتا ہے اسٹیشنری کی دکان. ٹھیک ہے. هذا دکان وراق یہ اسٹیشنری کی دکان ہے. نجد فیہ جمیع حوائج المدرسۃ. ٹھیک ہے. اس میں آپ پا جائیں گے مدرسے کی تمام ضروریات کو. ٹھیک ہے. اس میں آپ پا جائیں گے مدرسے کی تمام ضروریات کو. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. هذا دکان وراق یہ اسٹیشنری کی دکان ہے. تجد فیہ جمیع حوائج المدرسۃ
اس میں آپ پا جائیں گے مدرسے کی تمام ضروریات کو۔ خالد اشکرک یا صدیق الکریم، شکر اشکر شکرا، شکر ادا کرنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے نیک دوست، اے میرے نیک دوست، یا اے میرے مہربان دوست، یا اے میرے شریف دوست، سب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فقط افدتنی کثیراً، یقیناً آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ افاد یفید افادتاً، فائدہ پہنچانا، فائدہ دینا، یقیناً آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا یا آپ نے بہت فائدہ دیا، ٹھیک ہے۔ وارا ان نرجع الآن الی البیت، میں خیال کرتا ہوں کہ ہم اب لوٹیں گھر کی جانب، یعنی میں خیال کرتا ہوں کہ اب ہمیں گھر لوٹنا چاہیے۔ ونصلی المغرب، اور ہم مغرب کی نماز پڑھیں ہونا وہاں، ٹھیک ہے۔ عمر نعم، ہاں۔ وما بقی لی شغل، اور میرے لیے کوئی کام باقی نہیں رہا، یعنی میں جتنی ضروریات خریدنا تھا میں سب خرید چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔